اگر کوئی اللہ کے دین کے لیے منتخب ہوا ہے، اگر کوئی اللہ کے دین کی فکر کر رہا ہے، اگر کوئی اللہ کے دین کا کام کر رہا ہے، اگر کوئی اللہ کے گھر میں آ رہا ہے، اگر کوئی قیام رکوع سجدے کر رہا ہے، تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ اس پر فضل ہوا ہے اللہ رب العزت کا، اس پر احسان کیا ہے رب عالی شان نے، اور اس پر صرف ایک چیز بنتی ہے، شکر ادا کیا جائے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں۔ سورہ شورى سے ایک آیت کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اور اس آیت مبارکہ کے اس حصے میں اللہ رب العزت نے اپنے لیے دوڑنے والے، بھاگنے والے، محنت کرنے والے، مشقت اٹھانے والے لوگوں کا ذکر کیا ہے، اور ذکر کرتے ہوئے ایک بات کی وضاحت کی ہے، اور وہ وضاحت اللہ رب العزت نے جو کی ہے وہ کیا ہے بھلا؟ اللہ فرماتا ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، کہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنے لیے منتخب کر لیتا ہے، چن لیتا ہے، اور پھر فرمایا اور جو اس کی طرف رجوع کرے اسے اپنی طرف ہدایت دیتا ہے۔ یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک تو یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لینی چاہیے کہ یہ جو اللہ کے سامنے جھکنا ہے، اللہ کے سامنے حاضریاں لگانا ہے، اللہ رب العزت کی عبادات میں مصروف و مشغول ہو جانا ہے، یا آپ یہ کہہ لیں کہ اللہ کے دین کے حوالے سے کوئی بھی کام آپ کے ذمے آ جانا ہے، یہ اللہ رب العزت کی مرضی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ یعنی دنیا داری میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں بھی تو صورتحال یہی ہے نا کہ اگر کوئی ایک چھوٹا سا سیٹ اپ میں لے کر بیٹھا ہوتا ہوں تو اس سیٹ اپ میں میری مرضی اور چاہت کے بغیر میرا کوئی ملازم نہیں ہوتا، یعنی جس کو میری خواہش ہوتی ہے میں اس کو ملازمت دیتا ہوں، اور جس کو میری خواہش نہیں ہوتی میں اس کو نہیں دیتا۔ تو یہ تو پھر رب ہے، اور رب نے یہاں پر اس بات کی وضاحت فرمائی اور فرمایا اللہ یجتبی الیہ من یشاء، کہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنے لیے چن لیتا ہے۔ یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ انتخاب اللہ رب العزت کا ہے، اور یہاں پر یہ سمجھنا چاہیے کہ رب کے انتخاب سے بہتر انتخاب کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں بے شمار لوگ ہیں، آج اس وقت 8 ارب سے زیادہ لوگ ہیں، اور نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس دنیا میں آئے اور دنیا سے چلے گئے، اور نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو آنے والے وقتوں میں دنیا میں آئیں گے، ہم نہیں جانتے کہ وہ کتنے ہوں گے، لیکن اللہ کا اصول اور ضابطہ جو آ کر چلے گئے ان کے لیے بھی یہی ہے، جو دنیا میں موجود ہیں ان کے لیے بھی یہی ہے، اور جو بعد میں آنے والے ہیں ان کے لیے بھی یہی ہے کہ منتخب اللہ ہی کرے گا۔ اس میں بندے کی صلاحیت، بندے کی اہلیت، یا بندے کی ذات، برادری، یا یہ کہا جائے کہ بندے کی تعلیم، یا یہ کہا جائے کہ اس کا دنیاوی جو مقام و مرتبہ ہے، دنیاوی جو اس کا اسٹیٹس ہے، دنیا میں جو اس کا مال و دولت ہے، ان میں سے کسی ایک چیز کا عمل دخل ہو سکتا ہے، تو یہ بات غلط ہوگی، یہ بات غلط ہوگی۔ اللہ رب العزت کے نزدیک ان میں سے کسی بھی چیزوں کی، یعنی کسی بھی چیز کی آپ جان لیں کہ کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کیا فرمایا اللہ رب العزت نے؟ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور اللہ اپنی طرف اس کو ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی جانب رجوع کرتا ہے، یعنی اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، اللہ کو رب مانتا ہے، اور اللہ کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے، جڑ جاتا ہے، اللہ اس کو اپنی جانب ہدایت دے دیتا ہے۔ بڑے بڑے
لوگوں کی مثالیں آپ دیکھیں ہر دور میں انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کو دیکھ لیں، وہاں دیکھیں گے تو آپ کو دکھائی دے گا کہ دنیا میں جو کچھ بھی آپ اسٹیٹس کے طور پر لے سکتے ہیں وہ تو آپ کو دکھائی دے گا کہ ابراہیم کے پاس نہیں تھا، بلکہ ابراہیم کے مد مقابل نمرود ہے، اس کے پاس وہ سب کچھ موجود ہے، لیکن اللہ نے منتخب ابراہیم کو کیا۔ آگے آئیں گے تو موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں کہ موسیٰ کے پاس وہ سب کچھ نہیں ہے۔ موسیٰ کی ماں نے تو فرعون کے قید و غضب سے بچانے کے لیے موسیٰ کو دریا میں ڈال دیا تھا نا، دریا میں ڈال دیا تھا۔ اللہ نے تحفظ بھی کیا تو اس طرح کے اس فرعون کے محل سے جا کر لگے، وہ فرعون جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، میں سب سے بلند و بالا ہوں، وہ فرعون جس کے پاس مال، دولت، فوجیں، لشکر، وسائل، طاقت و قوت کے جتنے ذرائع ہیں وہ سب کے سب وافر موجود تھے، لیکن اللہ نے اسے نہیں منتخب کیا، اللہ نے موسیٰ کو منتخب کیا۔ آ جائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکے میں بڑے بڑے سردار موجود تھے، زوراور سردار موجود تھے، ان کے پاس مال بھی، دولت بھی، طاقت بھی، قوت بھی، سب کچھ موجود تھا، لیکن اللہ رب العزت نے آمنہ کے لال کو منتخب کیا کہ جو دنیا میں آتے ہیں تو باپ دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، اور جب 6 سال کے ہوئے ماں دنیا سے رخصت ہو گئی، 8 سال کے ہوئے تو دادا دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ایسا ہی ہوا نا، یعنی اگر آپ دیکھیں گے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت آپ کو بالکل اسی طرح دکھائی دے گی۔ سرپرستی کے لیے اب اگر کوئی بندہ منتخب ہوا ہے تو اس کا نام ابو طالب ہے، اور ابو طالب کے متعلق آپ جا کر پڑھ لیجئے، دیکھ لیجئے کہ مالی طور پر اس وقت جو مکے کے لوگ تھے ان میں جو لوگ آپ یہ کہہ لیں کہ کمزور ترین حیثیت کے حامل تھے ان میں سے ایک کا نام ابو طالب تھا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں جو ہے وہ چرا رہے ہیں، آپ علیہ السلام لوگوں کا مال لے کر بیچنے کے لیے جا رہے ہیں، اپنا بزنس نہیں، اپنا مال نہیں، اپنا کسی قسم کا کوئی بھی آپ یہ کہہ لیں کہ کاروبار نہیں۔ یہی کیفیت تھی نا، ابو جہل کی بات کر لیں، مکے کے دیگر سرداران کی بات کر لیں، اللہ کے نبی کے مد مقابل آنے والے شاہ روم اور شاہ ایران کی بات کر لیں، یمن کے سرداروں کی بات کر لیں، ہر جگہ کے جو لوگ اللہ کے نبی علیہ السلام کے مد مقابل تھے ان کے پاس دنیاوی طور پر ساری چیزیں موجود تھیں، لیکن اللہ کا انتخاب محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات یاد رکھ لیجئے گا، اگر کوئی اللہ کے دین کے لیے منتخب ہوا ہے، اگر کوئی اللہ کے دین کی فکر کر رہا ہے، اگر کوئی اللہ کے دین کا کام کر رہا ہے، اگر کوئی اللہ کے گھر میں آ رہا ہے، اگر کوئی قیام رکوع سجدے کر رہا ہے، تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ اس پر فضل ہوا ہے اللہ رب العزت کا، اس پر احسان کیا ہے رب عالی شان نے، اور اس پر صرف ایک چیز بنتی ہے کہ شکر ادا کیا جائے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں کہ بندہ شکر گزار ہوگا، بندہ رب کا شکر ادا کرے گا، بندہ اللہ رب العزت کے سامنے زیادہ جھکے گا، بندہ اللہ رب العزت سے زیادہ منسلک ہو جائے گا، بندہ اللہ رب العزت کے سامنے جو ہے سربہ سجود ہوگا، اور مسلسل جو ہے وہ اللہ رب العزت سے مزید کی توفیق مانگتا چلا جائے گا۔ یاد رکھ لیجئے توفیق اللہ رب العزت کی طرف سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یاد رکھیں میرے محترم بھائیوں، ایک نقطہ ہے کہ جس کو اپنی زندگی میں لازمی طور پر اختیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے،
اور وہ نقطہ کون سا ہے؟ ہرگز نہ سمجھیں اللہ نے کام لے لیا آپ سے، اپنا گھر بنوا لیا، اللہ نے کام لے لیا آپ سے، مدرسہ بنوا لیا، اللہ نے کام لے لیا آپ سے، آپ نے دوسرے خیر کے کام کر لیے وغیرہ وغیرہ، تو اس کے بعد اس میں میری ذات کا عمل دخل نہیں ہے، یہ تو اللہ کی تقسیم ہے نا، اللہ نے آپ کو دیا، اللہ نے کسی کو نہ دیا، اللہ نے کسی کو دیا اور اللہ نے کسی کو نہ دیا۔ آپ سے بہت زیادہ مال والے، دولت والے، جائیداد والے اور یہ کہہ لیں مقام و مرتبہ والے دنیا بھر میں پھرتے ہیں، اللہ تللو میں آپ ان کو مشغول دیکھتے ہیں، ہر طرح کی فضول خرچیوں میں آپ ان کو مصروف دیکھتے ہیں، ان کو توفیق نہیں ہوتی کہ وہ کچھ کر سکیں۔ اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو کیا خیال ہے میرے محترم بھائیوں، شکر کے علاوہ کوئی دوسری چیز بنتی ہے؟ وہ تاثر جو مجھے چاہیے وہ کیا ہے بھلا؟ اس کو سمجھنا پڑے گا کہ اللہ کا دین میری ضرورت ہے، میں اللہ کے دین کی ضرورت نہیں ہوں، اللہ کا دین میری ضرورت ہے، اور جب کوئی چیز میری ضرورت ہوتی ہے پھر روٹی میری ضرورت ہے نا، سارا دن اس کے لیے دوڑتا ہوں یا نہیں؟ بتائیں سارا دن اس کے لیے دوڑتا ہوں یا نہیں؟ اس کے لیے محنت اور مشقت جو ہے وہ میری طرف سے کی جاتی ہے یا نہیں؟ میں کہتا ہوں گھر ہونا چاہیے، ایک چھت ہونی چاہیے، تو اس گھر اور چھت کے لیے مستقل محنت میری طرف سے کی جا رہی ہوتی ہے یا نہیں؟ یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے نا۔ یاد رکھیں ان ساری چیزوں سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ آپ اہل حق کو دیکھیں گے، اہل دین کو دیکھیں گے، اہل ایمان کو دیکھیں گے، اہل اسلام کو دیکھیں گے تو آپ کو دکھائی دے گا کہ انہوں نے ان تمام تر چیزوں پر فوقیت دی ہوگی۔ کس کو بھلا؟ اپنے دین کو۔ اور دین مل جائے میرے محترم بھائیوں، میں پھر کہتا ہوں کہ سوائے شکر کے کوئی دوسری چیز نہیں بنتی۔ سوائے شکر کے پہلے جھکتا تھا مجھے کام کرنے کی، اگر اللہ رب العزت کی طرف سے کسی قسم کی کوئی بھی توفیق میسر آ رہی ہے زیادہ جھکنا شروع کروں گا۔ میرے اندر اکڑ خانی نہیں ہونی چاہیے، میرے اندر میں نہیں ہونی چاہیے، ہاں جی میں تو عاجزی اور انکساری اس کو اختیار کروں گا۔ اللہ موقع دے رہا ہے نا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے، بندے کے اللہ سے محبت کا کس طرح پتہ چلتا ہے؟ اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو کیا دیتا ہے اس کو؟ یعنی کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت اس بندے سے محبت کرتا ہے؟ اس کا کیسے پتہ چلے گا؟ مال سے، دولت سے، جائیداد سے، دنیاوی مقام و مرتبے سے، جاہ و حشمت سے، فوجوں سے، لشکر سے؟ اگر ایسی بات ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ سے بڑھ کر آج اللہ کا پسندیدہ کون ہے؟ یہ سارے دنیا کے باغی، اللہ کے دشمن، کافر، اللہ رب العزت کے نافرمان، بغاوتیں قدم قدم پر برپا کرنے والے، اللہ کے دین کو مٹانے کی کوششیں کرنے والے، اللہ کے بندوں پر بارود برسانے والے، اللہ کے بندوں کا قتل عام کرنے والے، کیا آج ان کے ہاتھ میں یہ ساری چیزیں نہیں ہیں؟ اگر میں کہوں آپ کو کہ دنیا کے پہلے 10 جو سب سے زیادہ امیر ترین لوگ ہیں ان میں بھلا کوئی مسلمان ہے؟ اور پھر میں یہ کہوں کہ دنیا میں سب سے زیادہ آپ یہ کہہ لیں کہ زوراور جو سب سے زیادہ طاقت و قوت رکھنے والے لوگ ہیں ان میں کوئی مسلمان ہے؟ تو کیا خیال ہے؟ ہم یہ کہیں کہ یہ اللہ رب العزت کے لازمی طور پر پسندیدہ لوگ ہیں تو ایسا تو نہیں۔ ٹھیک ہے، ایک سوال ضرور ہو سکتا ہے کہ یہ کیوں ہے، مسلمان کیوں نہیں ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ وہ تو اللہ کے دشمن ہیں، وہ تو اللہ کے باغی ہیں، یہ اللہ کے بندے بندگی کرنے والے۔ یاد رکھے بندگی اللہ کے طریقے پر، اپنے طریقے پر نہیں کہ جو مجھے اچھا لگ رہا ہے وہ میں کروں گا اور جو مجھے اچھا نہیں لگے گا میں نہیں کروں گا، جو مجھے سمجھ میں آئے گا وہ میں کروں گا اور جو مجھے سمجھ میں نہیں آئے گا وہ میں نہیں کروں گا۔
ہاں جی یہ نہیں چلے گا. یاد رکھ لیجئے انبیاء کو دیکھیں, صحابہ رضی اللہ عنہم کو دیکھیں, انہوں نے کام اپنی چاہت اور خواہش پہ نہیں کیا, اچھا لگنے یا نہ لگنے پر نہیں کیا, انہوں نے اللہ کے دین کی ضرورت پر کام کیا ہے. کہ ضرورت کس بات کی ہے؟ ہاں جی ضرورت کس بات کی ہے؟ اپنے آپ کو ہمیشہ جھکا کر چلے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلاۃ والسلام, اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کو اپنے دین کے لیے استعمال کرے. یعنی کیا پتا چلا؟ کیا پتا چلا؟ آج المیہ نہیں ہے, آپ بتائیں المیہ نہیں ہے کہ مسجد میں جو مصلی پر امام ہے نا, آپ اس کو بھی دیکھ لیجئے, اس کو بھی دیکھ لیجئے, اور مسجد میں 500 روپے مہینے جو میں کہتا ہوں ماہانہ خرچ کرتا ہے اس کو بھی دیکھ لیجئے. کیا خیال ہے آج ہمارے پاس جو ہے کس کو زیادہ جو ہے آپ دیکھ رہے ہوتے, عزت دی جا رہی ہوتی ہے, محبت دی جا رہی ہوتی ہے, کھڑے ہو کر استقبال کیے جا رہے ہوتے. یہ کھڑے ہو کر استقبال کروانے والی خواہشیں اللہ کی قسم ختم ہو جانی چاہیے. تھوڑا جائے نہیں پیچھے اور دیکھے نہیں لوگوں نے اللہ کے دین کے لیے کیا کیا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اگر میں آپ سے کہوں کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے بڑھ کر اگر کوئی شخص حاجی معتبر ہو سکتا ہے, معزز ہو سکتا ہے, محترم ہو سکتا ہے, مکرم ہو سکتا ہے, صاحب شرف اور صاحب فضیلت ہو سکتا ہے, تو وہ کون ہے؟ یقینی طور پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اسلام قبول کیا کتنے لوگ تھے؟ کتنے لوگ تھے جب جو آپ یہ کہہ رہے کہ جو نے اسلام قبول کیا؟ عمار بن یاسر خود کہتے ہیں, عمار بن یاسر کہتے ہیں بالکل ابتدا میں اللہ کے نبی پر جو 2-3 لوگ ایمان لائے تھے ان میں سے ایک کا نام تھا ابو بکر صدیق. عمار بن یاسر خود کہتے ہیں کہ میں نے اس عالم میں اللہ کے دین کو دیکھا, 5 غلام, 2 لونڈی, 1 ابو بکر. یعنی کتنے مسلمان تھے کل؟ اتنے. اس وقت کون تھا؟ ابو بکر تھا. اور آپ دیکھ لیجئے 3 سالہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دور دعوت کا میرے مہینوں گزرتے ہیں, ہفتوں گزرتے ہیں, کہ جس میں میرے معمولات میں اللہ کے دین کی کوئی خدمت نہیں ہوتی. بہت معذرت ممکن ہے کہ میری بات آپ میں سے کسی کو بری لگ جائے, لیکن میں ضروری سمجھتا ہوں کہ میں اس بات کو لازمی طور پر کروں کہ ہفتوں گزرتے, مہینوں گزرتے کہ میرے معمولات میں کہیں بھی کسی بھی جگہ پر اللہ کے دین کے حوالے سے کوئی خدمت نہیں ہوتی, اور مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی. بلکہ اس سے ہٹ کر, اس سے آگے بڑھ کر میں تو کچھ اور چاہتا ہوں. اور میں کیا چاہتا ہوں کہ جو کچھ بھی مرتب کیا جائے گا, جو پروگرام بنایا جائے گا, جس طرح کی ترتیب لگائی جائے گی, تو اس میں سب سے پہلے مجھے میرے معمولات کو, میرے مسائل کو, میری ضروریات کو دیکھا جائے گا, اور ہر چیز میرے مطابق ہونی چاہیے. آپ نے دین کے مطابق ہونا ہے یا دین نے آپ کے مطابق ہونا ہے؟ ہاں جی یہ تو سوال ہے نا بھائی, میں اللہ کا بندہ ہوں, بندگی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی میں نے اللہ کے دین کے مطابق ہونا ہے یا دین نے میرے مطابق ہو جانا ہے؟ اس وقت کیوں کر لیا, اس وقت کیوں رکھ لیا, درس قرآن ہے, درس حدیث ہے, فلاں ضرورت ہے, فلاں مسئلہ ہے, میں تو مصروف ہوتا ہوں, میں تو مشغول ہوتا ہوں, میں انتہائی کام والا ہوں, میرے پاس وقت نہیں ہوتا, یہ نہیں ہوتا, یہ نہیں ہوتا, یہ نہیں ہوتا. اچھا نہ ہو بھائی, ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب تیرے پاس صرف وقت ہی وقت ہوگا انشاءاللہ. یہ سب کچھ جو ہے جو دنیا میں ہاتھ میں ہے, ان میں سے کچھ بھی نہیں بچے. آپ دیکھیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی دعوت کے 3 سال آپ لوگوں کو انفرادی طور پر دعوت دے رہے ہیں, اور اس انفرادی دعوت میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا سب سے بڑا ساتھی کون تھا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ.
جلیل القدر صحابہ. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ لوگ عشرہ مبشرہ والے کہ جن کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بشارتیں دی، جنت کی بشارتیں ان کی زندگی میں، ان 10 لوگوں کو ہم گنتے ہیں نا، آپ ان کو دیکھ لیجئے، ان کی سیرت کا مطالعہ کیجئے اور جاننے کی کوشش کیجئے کہ کس کی دعوت پر ان لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا. میں کہتا ہوں 70% ابو بکر کی دعوت پر اسلام لائے تھے. 70% ابو بکر کی دعوت پر اسلام لائے تھے. اور آپ چلے جائیں، تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، دیکھتے چلے جائیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ساتھی، آپ کا یہ صحابی مسلسل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ہے جڑا ہوا ہے، منسلک ہوا ہے. کس طرح ہوا ہے؟ آپ میں سے کون نہیں جانتا کہ جب ابو بکر نے اسلام قبول کیا تھا، مکے کی معزز ترین جو شخصیات تھی ان میں سے ایک ابو بکر تھے. تاجر تھے، بزنس مین تھے، مالدار تھے. 40,000 درہم جو ہے وہ ابو بکر کا اثاثہ تھا، ان کے پاس پہلے سے موجود تھا. لیکن جب آپ پڑھتے جائیں، دیکھتے جائیں، چلتے جائیں کہ یہ ابو بکر خلیفہ بن گئے، اور خلیفہ بن کر جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو رخصت ہوتے ہوئے ان کے پاس کیا چیز موجود تھی؟ ایک غلام، ہاں جی، اور اس کے علاوہ ایک جو ہے وہ پانی پینے کا برتن. یہی چیز تھی نا، ایک آدھ کوئی اور ہو. اس کے لیے بھی وصیت کی کہ یہ چیزیں جو ہے میرے بعد عمر بن خطاب کو دے دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو خلیفہ منتخب ہو. بیٹی ہے ام المومنین صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وصیت کر رہے کہ میرے بچوں میری بات سنو، مجھے اس دنیا سے رخصت کرتے ہوئے جن کپڑوں میں رخصت کرو گے وہ نیا نہیں ہونا چاہیے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہنے لگی کہ ابا جان، ابھی اتنا مشکل وقت تو نہیں آیا ہمارے اوپر کہ ہم آپ کو نیا کفن دے کر رخصت نہ کر سکے. کیا کہتے ابو بکر کہ عائشہ نیا ہو یا استعمال شدہ، مجھے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن نئے لباس کی ضرورت مردہ سے زیادہ زندہ کو کی، یعنی کسی زندہ شخص کو دے دو. اس حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے تھے نا. جائیں حدیث پڑھیں، واللہ تھوڑے تھوڑے کام کر کے، چھوٹے چھوٹے کام کر کے مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے شاید سب کا سبھی میں نے کر لیا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال میں خرچ کرنے کا وہ اختیار تھا جس طرح خود ابو بکر کا اختیار تھا. یعنی جیسے ابو بکر خود خرچ کرتے تھے، بالکل اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ابو بکر کے مال میں سے خرچ کیا کرتے تھے. غلام ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت کتنے، سب کو پڑھ کر دیکھے غلامی میں مارے کھا رہے ہیں، ظلم ہو رہا ہے، جبر ہو رہا ہے. کلمہ کیوں پڑھا، لا الہ الا اللہ کیوں کہا، توحید کا نکارہ کیوں بجایا، توحید کی بات کیوں کی، محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ اختیار کیوں کیا. ایسے ہی تھا نا، گلوں میں رسیاں ہیں، تپتی ریت پر لٹایا جا رہا ہے، سینے پر بھاری پتھر رکھے جا رہے ہیں، مار پیٹ جب تشدد، یہ سب کا سب تھا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اپنے پلے سے پیسے خرچ کر کے، رقم خرچ کر کے ان سب کو اس جبر سے، اس تشدد سے نجات دینے والی شخصیت جو ہے اس کا نام لے سکتے ہیں آپ؟ بہت معذرت کے ساتھ، دنیا میں اللہ نے اگر کوئی میرا مقام بنا دیا نا تھوڑا سا، تو مجھے دین بھی ٹھنڈا میٹھا چاہیے، میری مرضی کا اور میری چاہت کے مطابق چاہیے. چلے گئے ابو بکر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور جا کر کہنے لگے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام کرنا چاہتا ہوں.
اور وہ کام کیا ہے کہ میں بیت اللہ میں کھلے عام ببانگے دوہت علل اعلان اللہ کا دین بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام کہ ابو بکر تم اپنے ساتھیوں کو نہیں جانتے؟ یہ جو مشرکین مکہ ہیں یہ اللہ کے دین کی دعوت دینے والوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں تمہیں پتہ نہیں ہے؟ علم نہیں ہے تمہیں اس بات کا؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی سب پتہ ہے لیکن یہ تو کرنا ہے۔ چلے جی، گئے، جا کر بیت اللہ میں علل اعلان اللہ کا دین بیان کرنا شروع کیا، اور وہی ہوا جو ہوتا چلا آ رہا تھا کہ مارا گیا، پیٹا گیا، جبر کیا گیا، گرا دیا گیا، چہرہ سوج گیا، جسم پر ہر جگہ پر چوٹیں لگی ہوئی ہیں، بے ہوش ہو گئے۔ اللہ اکبر! ایسے میں کسی نے دیکھا اور دیکھ کر کہا یہ ابو بکر ہیں، ان کا خاندان بڑا مضبوط ہے، تمہیں بڑے زبردست قسم کے ری ایکشن کا سامنا ہوگا۔ وہاں سے نکالا، بے ہوشی کے عالم میں گھر پر لے کر آئے، اور لا کر ابھی ان کو ہوش میں لانے کی جو ہے وہ یہ دیکھ لے کے کوششیں جاری، ہوش میں آ گئے۔ جب ہوش میں آئے تو کیا کیا جا رہا تھا؟ علاج کیا جائے، زخموں کا علاج کیا جائے، کچھ کھلا دیا جائے، کچھ پلا دیا جائے، یہی کیا جا رہا تھا نا۔ ماں بھی موجود ہے، دیگر خاندان کے لوگ بھی موجود ہیں، اور ایک ہی مطالبہ ابو بکر سے ہو رہا ہے کہ زخموں کو دیکھنے دو، علاج اس کا سلسلہ جاری کرنے دو، کچھ کھا لو، کچھ پی لو۔ اور ابو بکر کیا کہہ رہے تھے؟ یاد رکھے میرے محترم بھائیوں، اگر دین مل گیا ہے، اگر دین مل گیا ہے تو دنیا کی سب سے قیمتی متاع ہے، سنبھال کر رکھیں، سنبھال کر رکھیں، سب سے زیادہ فکر اس کی کریں، کیسے اس کو سنبھالا جا سکے۔ ایمان سے زیادہ قیمتی کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اسی کے لیے جانیں دی بھی جاتی ہیں، اسی کے لیے جانیں لی بھی جاتی ہیں۔ املاک، آجی جائیداد، دولتیں، خاندان، عزیز و اقارب، یہ سب کچھ چھوڑتے اہل ایمان آپ کو پوری تاریخ انسانی میں بار بار دکھائی دیتے ہیں۔ نہیں چھوڑا جائے گا تو ایمان نہیں چھوڑا جائے گا، اس کے علاوہ ہر چیز چھوڑی جا سکتی ہے۔ ایسے ہی ہے نا، ابو بکر کو کہہ رہے ہیں آپ کا علاج کرتے ہیں، ابو بکر کو کہتے ہیں کچھ کھا لو پی لو، ابو بکر کہتے نہیں، اللہ کی قسم ابھی تو مجھے فکر دوسری لاحق ہو گئی ہے، انہوں نے میرے اوپر ظلم کیا، میرے اوپر جبر کیا، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس وقت کیا صورتحال ہے۔ جب تک اللہ کے نبی کو دیکھوں گا نہیں کوئی علاج نہیں کرواؤں گا، جب تک اللہ کے نبی کو دیکھوں گا نہیں کچھ نہیں کھاؤں گا، جب تک اللہ کے نبی کو دیکھوں گا نہیں کچھ نہیں پیوں گا۔ میرا علاج سب سے بڑھ کر یہی ہے کہ مجھے محمد کے پاس لے چلو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر وہ جو خاندان والے تھے انہوں نے اماں جان سے کہا تمہارا بیٹا تو پاگل ہے، تمہارا بیٹا تو پاگل ہے، جس کی وجہ سے اس حال میں پہنچا ہے کہ زخم ہے، جس کی وجہ سے اس کے جسم کا کوئی حصہ ابھی چوٹ کے نشان سے خالی نہیں ہے، پھر اسی کی بات کرتا ہے، پھر اسی سے ملنا چاہتا ہے، پھر اسی کی طرف جانا چاہتا ہے۔ اور یہ کہتے ہوئے بکتے چھکتے نکل گئے، لیکن ابو بکر اصرار کیے چلے جا رہے ہیں۔ اور پھر دونوں عورتوں نے، ایک ماں تھی، ایک سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن، یا شاید کوئی اس طرح وہ تھی، انہوں نے سہارا دیا، اور سہارا دے کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس عالم میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے گئی۔ اور لے جا کر جو ہے جب ابو بکر نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر چین آ گئی۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، کیا چاہتا ہوں میں میرے بھائی، اللہ کے دین کے بدلے میں کیا چاہتا ہوں؟ مومن کا ایک ہدف ہوتا ہے سر، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو بیان کیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو بیان کیا، پروٹوکول سے باہر نکل آئے، پروٹوکول سے باہر نکل آئے، اور جہاں لائن اور قطار اللہ کی، یہ ایک سوال ہے، نہیں اللہ کی قسم نہیں۔ اللہ کے نبی نے ایک شخص بیان کیا، اللہ کے نبی نے ایک فرد کو بیان کیا کہ اس کی صورتحال کیا ہے، اس کا لباس میلا،
اس کا لباس گدلا، اس کا لباس میلا کچیلا، اس کے سروں میں مٹی، اس کے چہرے پر گرد و غبار، اس کے پاؤں خاک آلود، یعنی اوپر سے نیچے تک اگر اس کی شخصیت کو دیکھا جائے تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے کہ یہ کسی کی سفارش کرے گا تو اس کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، اگر یہ کسی جگہ پر رشتہ بھیج دے گا تو اس کا رشتہ رد ہو جائے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ دنیاوی طور پر بظاہر اس کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے، لیکن اس کے اندر ایک صفت موجود ہے جو محمد علیہ السلام نے بیان فرمائی، اور وہ صفت کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کہیں سے اس کو پتا چلے کہ اللہ کے دین کے لیے کوئی مارکا جاری ہے، اللہ کے دین کا کوئی کام ہو رہا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ اڑ کر پہنچتا ہے، اس جگہ پر اڑ کر پہنچتا ہے۔ اور یہ کون ہے؟ جس کو کہا جاتا ہے آگے چلے جاؤ تو یہ آگے چلا جاتا ہے، جس کو کہا جاتا ہے پیچھے آ جاؤ تو یہ پیچھے آ جاتا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ موت کی جگہوں پر یہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، یہ تلاش کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! پہلے میں نے بتا دیا، لباس خاک آلود، بال گرد آلود، جسم پر چہرے پر مٹی پڑی ہوئی ہے۔ ہاں جی، کسی کی سفارش کرے کوئی نہیں مانے گا، اگر یہ رشتہ بھیجے قبول نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام ان صفات کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، اللہ کے پاس اس شخص کا مقام اتنا بڑا ہے کہ اگر یہ کہہ دے کہ اللہ کی قسم یہ کام اس طرح سے ہوگا تو پھر وہ کام اسی طرح سے ہو جاتا ہے۔ آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اللہ سے چاہتے کیا ہے؟ اللہ سے چاہتے کہ بندگی کا مقام اور مرتبہ اللہ نے دے دیا، اس سے بڑا دنیا میں کوئی مقام نہیں۔ یاد رکھیں، اس سے بڑا کوئی مقام نہیں ہے۔ شکر ادا کیے جائیں ساری زندگی کیے جائیں۔ کیا شکر ادا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا۔ وہ وقت یاد کریں، حنین ہو گیا، غزوہ حنین، انصار سے بڑھ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم سے آپ بتائیں کہ محبت کرنے والا اللہ کے نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وفا کرنے والا اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے مال و جان کی، میں پوچھتا ہوں کہ یہ بتائیے کہ قربانی دینے والا انصار سے زیادہ کوئی ہو سکتا ہے؟ ہاں جی، انصار سے بڑھ کر کوئی ہو سکتا ہے؟ مکے سے مہاجرین گئے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہاں جی ایک انصاری اور ایک مہاجر کو اپنا مقصد اللہ کے دین کی بنیاد پر بھائی بنا دیا۔ اب یہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ سعد بن ربیع تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف کو کہتے ہیں۔ میں نے پتہ نہیں زندگی میں کیا کیا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ دیکھیں لوگوں نے کیا کیا ہے۔ سعد بن ربیع کہتے ہیں عبد الرحمن بن عوف کو کہ اللہ کے دین کے ناطے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے میرا بھائی بنایا ہے، اور میں تجھے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس 2 باغات ہیں، ایک باغ میں چھوڑتا ہوں، وہ تو لے لے۔ اس کے بعد کہتے ہیں مجھے پتا ہے کہ تو بیوی بچے پیچھے چھوڑ کر آیا ہے، اکیلا ہے، تیری کوئی فیملی نہیں، میری 2 بیویاں ہیں، جس کے متعلق تو کہے گا اس کو طلاق دے دوں گا اور تو اس سے شادی کر لینا۔ دنیا میں کوئی دوسری مثال ہے اس کی؟ انصار نے خود آ کر محمد علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جیسے وراثت میں حصے دار ہوتے ہیں، اس طرح ہمارے مہاجر بھائیوں کو ہماری جائیدادوں میں حصے دار بنا دیں۔ مہاجرین نے کہا نہیں اللہ کے نبی، ہم تو اس کام کے لیے نہیں آئے۔ عبد الرحمن نے بھی کہا تھا سعد بن ربیع سے، میں تو اس کام کے لیے نہیں آیا، مجھے آپ کی کوئی چیز نہیں چاہیے۔ لیکن آپ دیکھیں سب کچھ اللہ کے لیے کیا، مال قربان، جان قربان، پوری دنیا کی دشمنیاں مول لے لی، ساری دنیا آ کر ایک چھوٹے سے مدینے پر حملہ آور ہو گئی۔ حنین میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑی فتح حاصل کی۔ یہ وہ فتح تھی کہ جس میں محمد علیہ السلام کے ہاتھ
مال غنیمت بہت زیادہ لگا. جورانہ آپ میں سے بھی کسی نے دیکھا ہوگا, آپ جا کر وہاں سے آج احرام باندھتے ہیں نا جورانہ سے, یہ وہی جورانہ ہے کہ جہاں پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے, اور بیٹھنے کے بعد اب مال غنیمت جو ہے وہ لوگوں کو دیا جا رہا ہے. ابو سفیان کو 100 اونٹ دے دیے گئے, ابو سفیان کے بیٹے معاویہ کو 100 اونٹ دے دیے گئے. صفوان نامی ایک اور جو ہے مکے کا سردار ہے, پہلے اللہ کے نبی نے اس کو 100 اونٹ دیے, پھر 100 اونٹ مزید دے دیے. اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے تو ابھی اسلام قبول کیا ہے, 4 دن ان کو پورے نہیں ہوئے, اور جتنا مال و متاع آیا تھا وہ سارا کا سارا محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے ان میں تقسیم کر دیا. کیا خیال ہے, فطری بات ہے یا نہیں؟ فطری بات ہے یا نہیں؟ انصار کی جو یوتھ تھی نا, یوتھ کو ہمیشہ مسئلہ ہوتا ہے, سب سے بڑھ کر مسئلہ یوتھ کو ہوتا ہے. وہ اپنے ایک سردار سعد بن عبادہ کے پاس گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور سعد بن عبادہ سے انہوں نے کہا کہ آپ نے دیکھا یہ کیا ہوا ہے؟ ہاں جی, کام سارا ہم نے کیا ہے, کام سارا ہم نے کیا ہے, اللہ کے دین کے لیے مال بھی دیا, اللہ کے دین کے لیے جان بھی دی, اللہ کے دین کے لیے خون بھی دیا, مہاجرین کو اپنے پاس جگہ دی, ہم نے اللہ کے دین کے لیے دشمنیاں ساری دنیا سے لی. آج جب مسلمان فتح یاب ہوئے ہیں اور مال آیا ہے تو مال سارا کا سارا آج آنے والے لوگوں کو دے دیا گیا. سعد بن عبادہ آ گئے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور کہا اللہ کے نبی اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں, کیا وہ درست ہے؟ کیا تمہارے دلوں میں کوئی بات آئی ہے؟ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کرنا شروع کی. آپ نے فرمایا یاد کرو, تم گمراہ تھے, تم لادین تھے, بے دین تھے, ہاں جی گمراہ تھے. اللہ رب العزت نے میرے ذریعے سے تم کو ہدایت عطا فرمائی, اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم محتاج تھے, اللہ رب العزت نے تمہیں غنی کر دیا, اور تم آپس میں لڑتے تھے, اللہ رب العزت نے تم سب کو یکجا اور متحد کر دیا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے انصار سے پوچھا کیا میری بات غلط ہے؟ ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص کہے کہ تم نے ہمارے ساتھ بڑی خیر خواہی کی, یہ کیا وہ کیا. یہ ساری باتیں تمہاری طرف سے کی جا سکتی ہیں, اور اگر کی گئی تو یہ سب ٹھیک ہوگا, لیکن یہ بھی ہوا ہے, کیا تم اس کا انکار کرتے ہو؟ سارے انصار نے کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی ساری بات درست ہے. تو اس کے بعد جو ہے کیا فرمایا اللہ کے نبی نے کہ تم چاہو تو کہہ دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم سے جھوٹ نہیں بولتے, تم ہمارے پاس آئے, ہم نے تمہاری تصدیق کی, تمہیں جگہ دی اور تمہاری مدد کی, تمہارے ساتھ جہاد کیا. یہ سارے کام انصار نے کیے تھے یا نہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی, آخری بات ہے یہ جو میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں. میں اپنے متعلق فیصلہ کروں, آپ اپنے متعلق فیصلہ کریں. دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا, یہ بات یاد رکھ لیجئے. کب چلے جائیں گے کچھ بھی نہیں پتا. یہ سانسوں کی ڈور جو آج ہمارے جسم کے ساتھ بندھی ہوئی ہے, کب کٹے گی نہ مجھے پتا نہ آپ کو پتا. آخر کار یہ سلسلہ ختم ہوگا, منقطع ہوگا. کس چیز کے ساتھ اللہ کے پاس جانا چاہتے ہیں؟ او بھائیو, اللہ کا دین شرائط کے ساتھ قبول نہیں کیا جاتا. اللہ کا دین جو ہے اپنی چاہتوں, اپنی خواہشات کا اسیر بنا کر قبول نہیں کیا جاتا. اللہ کے دین کے سامنے ہمیشہ اللہ کے سامنے صرف ایک کام کیا جاتا ہے, اور وہ کام سرنڈر کرنا ہے. صرف سرنڈر کرتا بندہ, اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں ہوتی. اور آپ دیکھ لیجئے پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات جو ہے وہ ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا کہ 2 چیزیں ہیں آج کے وقت میں, 2 چیزیں ہیں. ایک طرف تم لوگوں کو دیکھ رہے ہو مال غنیمت لے کر جا رہے, اونٹ لے کر جا رہے, دولت لے کر جا رہے, مال و متاع لے کر جا رہے, اور دوسری طرف تم دیکھ رہے ہو کہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو تم بتاؤ کہ تمہیں مال چاہیے, تمہیں دولت چاہیے, تمہیں اونٹ چاہیے, یا کچھ اور چاہیے, یا مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاں جی ساتھ چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری خواہش کیا ہے, میں کیا چاہتا ہوں کہ تمام لوگ اگر ایک وادی میں چلے, یعنی ایک طرف چل پڑے اور دوسری طرف انصار چلے, تو میں انشاءاللہ انصار کی طرف چلوں گا. میں تم سے پوچھتا ہوں تم کیا چاہتے ہو؟ مال چاہتے ہو,
दौलत चाहते हो, जायदाद चाहते हो, ऊंट चाहते हो, दुनिया में दुनियावी इज्जतों के मुतलाशी हो, ये मुकाम व मर्तबा तुम्हें चाहिए या मोहम्मद चाहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसे आंसू रवा थे तमाम अंसार के और तमाम सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोए चले जा रहे थे। ज़ारो कतार रोने का एक सिलसिला था और उसके बीच उन्होंने एक ही जुमला कहा कि हमारे लिए आपकी रिफाकत ही सब कुछ है, हमें मोहम्मद चाहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके अलावा कुछ नहीं। मेरे मोहतरम भाइयों, याद रख लीजिए, जिंदगी खलील, जिंदगी थोड़ी सी है, ना जाने कितनी है, किसी को भी कुछ नहीं पता, न मैं जानता हूँ न आप जानते हैं। शुक्र अदा करें अगर अल्लाह ने समझ तौहीद की दी है, शुक्र अदा करें अल्लाह ने अगर दीन जो है वो समझने की तौफीक दी है, शुक्र अदा करें कि अल्लाह कुछ जो है अपने दीन के साथ मुंसलिक होने, जुड़ने, चलने, काम करने का मौका देता है। शुक्र अदा करें और शुक्र अदा जो है मजीद 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 काम के साथ किया जाता है। अल्लाह ने फरमाया ना, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, कि अगर तुम शुक्र अदा करोगे मजीद अदा फरमाऊंगा। मजीद अदा फरमाने का मतलब क्या है? काम का मौका मजीद और मजीद और मजीद मिलेगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सबको हक के मुताबिक अपने दीन को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ने जितनी ज़िंदगी दी है वो सारी की सारी अल्लाह के दीन के लिए इस्तेमाल हो। अल्लाह ने जितनी ज़िंदगी है दी है वो ईमान वाली, इस्लाम वाली, दीन वाली, सआदत वाली हो, और अल्लाह जब मौत अता फरमाए तो शहादत की हो। व अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।